کیا ہے خوب اپنا انتظام، بالیقین یہ فیصلہ ہے یاد رکھ لیں خاص و عام۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف کامل بیان، دین و دنیا میں ہے کافی سنت خیر الانام۔ سبحان اللہ۔ مسلک فکر رضا کا کر لیا ہے التزام، سنیت کا درس دیں گے اس جہاں میں صبح و شام۔ سبحان اللہ۔ جان عشق مصطفیٰ ہے، عشق ہے اس کا امام، اپنے رب کی بندگی کا ہی رہے گا اہتمام۔ سبحان اللہ۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ سبحان اللہ۔ رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہے رسول پاک کے سچے غلام۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں آخری سانس تک اپنے اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیوں میں ہماری یہ حاضری ہو رہی ہے۔ اس وقت تقریب میں علامہ محمد اسلم نقشبندی صاحب اور سنی تحریک کے امیر مولانا خالد محمود قادری صاحب، میاں رضوان مہر صاحب، علامہ فرمان مدنی صاحب اور تحریک صراط مستقیم ضلع سیالکوٹ کے ناظم اعلیٰ ماسٹر محمد ارشد بھٹی صاحب اور الغالبون کے محمد شعیب ڈار صاحب، دیگر کثیر تعداد میں آپ حضرات رونق افروز ہیں۔ اللہ سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر حقوق ہیں ان کی بجاوری اور اس حقوق کا سب سے پہلے ادراک اور پھر اہتمام، یہ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں دین اسلام کی عظمتیں بچپن سے ہی عطا کی ہیں۔ ہمیں کوئی لمحہ کفر و شرک میں گزارنا نہیں پڑا، بلکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اللہ نے ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں ہی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اب اس عقیدے عشق اور ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے آخری نبی ہیں۔ یہ عقیدہ سارے عقائد کے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے، اور پورا دین عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم معصومیت کے اندر محفوظ ہے اور بند ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں صرف 2-4 آیات ہی نہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن عقیدہ ختم نبوت کا بیان کرتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں رونق افروز ہوئے، رب ذوالجلال نے ان کو میریکل اور معجزات عطا کیے۔ ان کے معجزات میں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے میں فرق یہ ہے
کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے معجزہ بھی ختم نبوت کا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے حسی معجزہ، دوسرا ہوتا ہے عقلی معجزہ۔ حسی معجزہ جب تک حواس کے سامنے ہو، حواس خمسہ، 5 سینسز، اس وقت تک وہ معجزہ ہوتا، اور جب حواس سے ہٹ جائے، غائب ہو جائے، تو پھر معجزے کی خبر باقی رہ جاتی ہے، معجزہ خود باقی نہیں رہتا۔ حسی معجزہ سمجھنا آسان ہوتا ہے مگر وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ عقلی معجزہ سمجھنے میں کچھ وقت لگتا ہے مگر جب تک عقل سلامت ہے وہ معجزہ بھی سلامت ہے۔ جو پہلے نبی تھے ان کو رب ذوالجلال نے حسی معجزے دیے، اور جو آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حسی معجزات تو انگنت ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ نے عقلی معجزہ اور ختم نبوت کا معجزہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب پہاڑ سے نکلی تو یہ اس وقت معجزہ تھا، آج خبر معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا، یہ اس وقت معجزہ تھا، آج اس معجزے کی خبر ہے۔ مگر قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی سبحان اللہ۔ اونٹنی کو دیکھ کر حیران ہونا کہ بند پہاڑ سے یہ جانور کیسے زندہ نکل آیا، اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے مطالعہ کی ضرورت نہیں، لکڑی میں جان آ جائے اس سے حیران ہونے کے لیے کوئی ڈیپلی اسٹڈی کی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے ہوا، ہر کوئی حیران ہو جاتا۔ مگر یہ کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری شریف میں، فرمایا ہر نبی کو رب ذوالجلال کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کے لوگ اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا انما کان الذی اوتیتہ وحیا او اللہ الیہ، فرمایا میرے رب نے جو مجھے معجزہ دیا ہے یہ وہ قرآن ہے جو رب نے میرے سینے پہ نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کنکروں کا کلمہ پڑھنا، سورج کا پلٹ آنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، ایسے بہت سے معجزات، ان سب کو نیچے شمار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنرل مطلقاً اپنا معجزہ قرآن کو کہا۔ اور یہ جو قرآن ہے الحمد سے لے کر والناس تک، یہ سارا قرآن وحی بھی ہے، معجزہ بھی ہے۔ باقی نبیوں پر جو کچھ اترا وہ وحی ضرور تھا مگر وہ معجزہ ان کا نہیں تھا، معجزہ ان کا جدا تھا۔ معجزہ صرف قرآن ہے جو وحی بھی ہے اور معجزہ بھی ہے، سبحان اس واسطے کہ قرآن کا چیلنج ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ چیلنج تورات کا نہیں، یہ زبور کا نہیں، یہ انجیل کا نہیں، یہ صرف قرآن کا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس کی صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیلنج اس وقت بھی تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، 14 صدیاں جو گزر گئی ہیں ان میں بھی یہ چیلنج تھا، یہ چیلنج آج بھی ہے، یہ چیلنج کل بھی رہے گا، یہ چیلنج ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے باقی سارے انبیاء سے بالکل منفرد قسم کا یہ معجزہ دیا، انہیں صرف نبوت کے معجزے دیے اور محبوب کو ختم نبوت کا معجزہ دیا۔ سبحان اللہ۔ جن کے بعد کوئی نبی نہیں ان کا معجزہ بھی ہمیشہ کا ہے، جو کل بھی تھا، جو آج بھی ہے۔ تو
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، جب رب ذوالجلال نے مجھے معجزہ ہمیشہ کا عطا کیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی بڑی کسی نبی کی امت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میں دنیا سے چلا بھی گیا، میرا معجزہ لوگوں کو دعوت دیتا رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جیسے آپ نے خبر دی ویسے ہی آج بھی وہ روشنی دے رہا ہے۔ یہ قرآن چلانے والے جو ملعون ہیں یہ اسی وجہ سے قرآن کے دشمن ہیں کہ قرآن آج بھی سرکار کا پیغام دے رہا ہے، قرآن آج بھی حق کا پیغام دے رہا ہے، قرآن کا اعجاز آج بھی باقی ہے، قرآن آج بھی کفر کو للکار رہا ہے، اور قرآن آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایمان کا چراغاں کر رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بدولت فرمایا تھا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، کیونکہ یہ سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ختم نبوت کا معجزہ ہے، ہر آیت میں چیلنج ہے اور ہر آیت عقلی معجزہ ہے۔ فرمایا قیامت آ جائے گی، قرآن میرا پیغام دیتا رہے گا تو کسی بھی نبی کے قیامت کے دن اتنے امتی نہیں ہوں گے جتنے میرے ہوں گے، کیونکہ کسی کا معجزہ میرے معجزے جیسا نہیں ہے۔ فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، اس کا ایک مطلب یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام علیہ السلام اکٹھے کر کے اپنی امتوں کو اگر ایک گراؤنڈ میں جمع کر لے، فرمایا ان سب سے بڑھ کر رب نے میری امت کو کثرت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا فی الجنت بیعت وعشرون صفحہ ثمانون منہا من امتی، کہ جنت میں کل 120 صفحے ہوں گی، ہر صف میں اربوں خربوں لوگ موجود ہوں گے، ان 120 میں سے 80 صفحے میرے غلاموں کی ہوں گی، باقی سارے نبیوں کے ماننے والے صرف 40 صفوں میں ہوں گے، اور 2 حصے جنت کے وہی مکمل کریں گے جو ختم نبوت کا معجزہ پڑھ کر ایمان لانے والے ہیں اور اس معجزے کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس بنیاد پر اس عقیدے کا فیض آج بھی اپنے عروج پر ہے، اور اگر اس میں غور کیا جائے تو یہ صرف انسانوں کے لیے ہی روشنی نہیں، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جسے کائنات کی ہر چیز سمجھتی ہے، اور اگر کوئی انسانی شکل میں ہو کر ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتا یا اس عقیدے سے معاذ اللہ محروم ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ حیوانوں کو بھی اس عقیدے کا ادراک رب ذوالجلال نے عطا کیا۔ انسان تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے کہ جس وقت خیبر کی فتح کا موقع تھا تو مختلف قسم کے مال مویشی جو مال غنیمت میں آئے ان میں ایک کالے رنگ کا گدھا بھی تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب مہربانی تھی کہ آپ نے اس گدھے سے گفتگو شروع فرما دی۔ سبحان اللہ۔ پرانا واقف کار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کو بھی یہ شان میسر تھی کہ جب سرکار بولے تو اس نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے اپنا پورا تعارف کروایا، اپنا نام بتایا، اور اس کے اندر ہی اس نے عقیدہ ختم نبوت کا بھی بیان کر دیا۔ تھا جانور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے باب حدیث الحمار کے اندر یہ ساری داستان رقم کی ہے۔ حمار والی حدیث، گدھے والی حدیث۔ وہ گدھا کہتا ہے قد کنت قبلک لرجل یہودی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن پہلے میں ایک یہودی کا گدھا تھا، مجھے اس نے رسی سے باندھا تھا مگر عاشق میں آپ کا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟
کہتا ہے اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا، سبحان اللہ. جو میرا خاندان ہے وہ بڑا منفرد خاندان، ہمیں رب نے نبیوں کی خدمت کے لیے منتخب کیا تھا. سبحان اللہ. کہتا ہے جو اوپر میرا جد اعلیٰ یعنی وہ کئی صدیاں پہلے ایک گدھا تھا، اس کی نسل سے اللہ نے 60 گدھے پیدا کیے سبحان اللہ. مختلف زمانوں میں، اور 60 کے 60 کی یہ شان ہے کہ ان کی پشت پہ سوائے نبیوں کے کسی نے سواری نہیں. سبحان اللہ. لم یرکبہ الا نبی. ہمارے خاندان کی اسپیشلائزیشن یہ ہے، ہمارے پشتوں پہ کسانوں نے یا کمہاروں نے سواری نہیں کی، اللہ کے نبی پیاروں نے سواری کی. سبحان اور اسی کے ساتھ اس نے یہ جملہ بھی ایڈ کیا، کہتا ہے لم یبقى من نسل جدی غیری ومن الانبیاء غیروں کا. وہ نسل کہ جن گدھوں کی پشت پہ صرف نبیوں نے سواری کی، ان میں سے صرف میں بچا. اب کوئی اس نسل کا اور گدھا نہیں ہے. ولا من الانبیاء غیروں کا، کہتا ہے نبیوں میں صرف آپ باقی. سبحان اللہ. وہ خدمت گزار جو گدھے ہیں میرے سوا ان میں کوئی نہیں، میں خدمت کرنے کے لیے آخری ہوں ان میں. ولا من الانبیاء غیر، اور جو ہمارے مخدوم ہیں نبی وہ باقی سارے دنیا سے جا چکے ہیں، ان میں سے ایک ہی باقی ہے اور وہ آپ کی ذات گرامی ہے. اور کہتا ہے میری یہ ملاقات آج آپ سے بائی چانس نہیں ہوئی، میں بڑی دیر سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں. قد كنت اتوقع ان تركبني، میں یہ توقع کرتا رہا سال آسان کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا سبحان کہ اللہ. آپ میری پشت پہ سوار ہو گے. سبحان اللہ. میں یہ توقع کیا کرتا تھا، یعنی پاسٹ کنٹینیو ہے، مسلسل اس انتظار میں نے سال گزارے. ایک دن جو آخری نبی ہیں وہ میری پشت پہ بیٹھیں گے. آج خیبر فتح ہوا، مجھے یہودی سے آزادی مل گئی، اور مجھے آج لگتا ہے کہ آپ میری پشت پہ تشریف فرما ہو. سبحان اللہ. دیکھیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں میں نہیں حیوانوں میں بھی ہے. اور پھر جہاں یہ جلوہ گر ہو جائے، وہ اگرچہ حیوان ہی کیوں نہ ہو ذیشان کتنا ہو جاتا ہے. اب کسی مومن سے سرکار گفتگو کرے تو اس کی معراج ہو جائے، اور اس جانور سے گفتگو فرما رہے، وہ بول رہا ہے سرکار سن رہے، اور چلتے چلتے اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے توقع تھی مگر مجھے اس پر قربانیاں بڑی دینی پڑی. یہ جو حقوق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امت پر، کیونکہ ہم انسان ہیں، جتنے کرم ہم پہ سرکار کی وجہ سے ہوئے ہیں اتنے اور مخلوقات پہ تو نہیں ہوئے. اب وہ حمار تھا، وہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کی عشق والا گدھا. وہ اشرف المخلوقات میں سے نہیں تھا، انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، پھر آخری امت کا فرد ہے، پھر کلمہ پڑھتا ہے. اس نے کیا کیا قربانیاں دی اس رستے میں. چونکہ میں نے انہیں اپنی پشت پہ بٹھانا ہے تو میں پھر انتظام کروں، میں پشت پاک رکھوں، میں تیاری کروں. جب ایک حیوان اتنی تیاری کرتا ہے تو جس انسان کو امید ہو وہ کتنی تیاری کرے گا. فکر کر تعبیر دل کی وہ یہی آ جائیں گے. سبحان اللہ. بن گیا جس دن مقام خود ہی مکی آ جائے. وہ جانور تھا اور یہ نظریہ رکھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پشت پہ بیٹھیں گے.
تو پھر یہ پشت عام پشت نہیں، بڑی خاص ہے، اسے پھر بچا کے رکھنا چاہیے، کوئی پلیت بندہ میری پشت پہ نہ بیٹھے۔ اب سوچنا چاہیے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور کسی قادیانی ملعون سے ہاتھ ملاتا پھرے، اس امتی کو اس گدھے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب امتی یہ چاہتا ہے کہ میں نے کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا ہے، سرکار سے میں نے ملاقات کرنی ہے، یا دنیا میں رہتے ہوئے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ میرے خواب میں تشریف لائیں گے، اسے پھر کتنا انتظام کرنا چاہیے۔ حدیث حمار میں موجود ہے، اس دراز گوش نے کہا، بڑا خوش قسمت تھا، کہتا ہے قد کنت قبلک لرجل یہودی، آپ سے پہلے میں یہودی کا گدھا تھا، اس نے مجھے خریدا ہوا تھا، میں اس کے ملک میں تھا، وہ جو خدمت مجھ سے لینا چاہتا وہ لے سکتا تھا، لیکن میں آپ کا امیدوار تھا۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے مجھے اپنی سواری کے لیے خریدا تھا کہ وہ بیٹھے گا، کہتا ہے محبوب آج تک میں نے اسے اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دیا، وقت کنت اعصر به عمدا۔ یہ خیبر میں وہ ساری گفتگو کر رہا عربی زبان میں، جسے صحابہ نے سن کے پھر روایت کیا، کہتا وہ تب بیٹھتا کہ اگر میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا۔ یہ دیہاتی ماحول ہے، گدھوں کے حالات آپ جانتے ہیں کہ اگر گدھے کی نیت نہ ہو کہ اس پر کچھ لادا جائے تو وہ پھر لادنے نہیں دیتا، وہ پشت ٹیڑھی کر کے بھی سب کچھ گرا دیتا، یا لادتے دوران ایسے یا بعد میں خود قائم رہے تو اس میں کوئی بیٹھے۔ کہتا قد کنت اعصر به عمدا، جب وہ بیٹھنے لگتا تھا تو میں جان بوجھ کے پھسل جاتا تھا، میرے پھسلنے سے وہ نیچے گر جاتا تھا۔ اب میں اس میں تو کامیاب ہو جاتا تھا کہ پشت ہے نبی آخر الزمان کی خدمت کے لیے، اور یہ یہودی پلید ہے، یہ مجھ پہ نہ بیٹھے، مگر مجھے اس پر قربانی دینا پڑتی تھی۔ وکان یجیع بطنی، جب میں اسے بیٹھنے نہیں دیتا تھا تو وہ پھر مجھے چارہ نہیں ڈالتا تھا، وہ مجھے پانی نہیں پلاتا تھا، وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا، اور بھوکا رکھ رکھ کے چاہتا تھا کہ اسے میں پھر بیٹھوں، اسے پتا چلے کہ چارہ تب ملے گا جب یہ مجھے بیٹھنے دے گا۔ کہتا میں پھر پھسلتا تھا، اس کو گرا دیتا تھا، میں نے بھوکے برداشت کی۔ وکان یضرب ظہری، صرف مجھے بھوکا ہی نہیں لگتا تھا، وہ میری پشت پہ ڈنڈے بھی مارتا تھا۔ میرے نبی میں نے ڈنڈے کھائے ہیں مگر میں نے اپنی پشت آپ کے لیے بچا کے رکھی۔ سبحان اللہ۔ جو حیوانوں میں اتنا جذبہ، اس قدر قربانی، اس قدر شوق، ادھر وہ مینا کا میدان تھا، اونٹنیوں کی کتاب تھی، حجۃ الوداع کا موقع تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چھری ہاتھ میں لے کے نکلے کہ ان کو ذبح کریں، حدیث میں ہے فَتَفِقْنَا يَزْدَرِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ۔ ویسے تو چھری دیکھ کے جانور بھاگ کے دور چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں بھاگ کے سارے قریب آ رہے تھے، اور ہر اونٹنی دوسری اونٹنی سے اپنی گردن آگے کر رہی تھی تاکہ محبوب پہلے مجھے ذبح کر دے۔ تو اس حمار نے داستان رقم کی اور یہ بتایا کہ میں آج کے دن کی تیاری کرتا رہا ہوں، اور آج میرے نصیب جاگ گئے، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، تو جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو پہلا نام تھا یزید بن شہاب، آپ نے وہ بدل دیا، فرمایا سمیتک یافور، میں نے تیرا نام یافور رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو یہ شرف ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس
کی پشت پہ تشریف فرما ہوئے اور یہ پیغام امت تک پہنچا کہ یہ وہ لجپال محبوب ہیں، حیوان بھی پیار ان سے کر بیٹھے تو یہ اس کو بھی رونے نہیں دیتے، اس کو بھی رسوا نہیں کرتے، اور اگر ایک انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، مومن ہو، یہ ان سے پیار کرے تو صرف تیاری کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ان سے تو لکڑی کا تنا بھی پیار کرتا ہے، یہ محبوب اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ کتب حدیث میں بار بار استن حنانہ کا ذکر آتا ہے، وہ لکڑی کا خشک تنا، اس میں روح بھی نہیں تھی، نباتاتی روح، خشک تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا یہ فیض ہے، یہ جان بھی دیتا ہے، درد بھی دیتا ہے، درد کا درما بھی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب مجمع زیادہ ہوا، ممبر پہ بیٹھنا پڑا، اس سے گزر کے جب ممبر کی طرف بڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ تھوڑی سی جدائی تھی، کوئی میلوں کا فاصلہ نہیں تھا، مگر اس عاشق سے یہ برداشت نہ ہوا۔ حدیث شریف میں ہے اس نے رونا شروع کر دیا۔ فصاحت نخلۃ التي كان يخطب انتہا، وہ چیخیں مارنے لگا، حتی کادت ان تنشق، اتنی چیخیں مار رہا تھا لگتا تھا کہ چیخیں مار مار کے پھٹ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ چکے تھے، مگر لکڑی کی عاشق کے رونے پہ نیچے اترا ہے۔ نیچے اترے، وَاعْتَنَا کہا، اس سے معانقہ کیا، وَاعْتَدَنَہا، اسے اپنی آغوش میں لیا، لکڑی کے تنے کو علم نشرہ کے سینے سے لگا لیا۔ صحابہ حیران تھے کہ اس کے ساتھ اتنا پیار۔ سرکار نے فرمایا لَوْ لَمْ أَحْتَدِنْهَا لَحَنَّتْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، صحابہ یہ لکڑی کا ضرور ہے مگر پکا بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو گھنٹہ رو کے یہ چپ نہ کرتا، ہفتہ رو کے چپ نہ کرتا، مہینہ رو کے چپ نہ کرتا، یہ 1 سال رو کے چپ نہ کرتا، 1 صدی رو کے چپ نہ کرتا۔ لَحَنَّتْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج رویا ہے، یہ قیامت تک روتا رہتا۔ میں اپنے عشقوں کو رلاتا نہیں، سینے سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے اس کو سینے سے لگا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیا، اور آپ کے حقوق جو ہیں ان کی ادائیگی اس وقت یہ ہمارا امتحان ہے۔ دیکھو وہ جانور تھا عقیدہ ختم نبوت کے لیے، اس نے کتنی قربانی دی۔ آج ہم زندگی گزارنے کے لیے اگر جب یہ عقیدہ درمیان میں رکاوٹ بنے کہ اگر اس عقیدے کو بس سے پشت ڈالیں تو کروڑ پتی بن سکتے ہیں، اگر اس عقیدہ پہ بہرا دیں تو پھر ہمیں دولت اور منصب اور عہدے ان کی قربانی دینا پڑے، ایسا موقع آئے اور یہ روزانہ ایسا موقع آ جاتا ہے تو مومن وہ ہے جو سب کچھ قربان کر دیتا ہے مگر اپنے محبوب کی محبت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ بے شک، بے شک۔ عقیدہ ختم نبوت ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہماری زندگی کے نظام کے لیے جو کچھ ہدایات چاہیے تھی وہ اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچا دی، صحابہ سے تابعین اور تبع تابعین تک، اور آج قرآن و سنت کی شکل میں وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہم
اگر زندگی گزارنے کے لیے کہیں اور للچائی آنکھوں سے کوئی ہدایات لینا چاہے تو پھر یہ ہوگا کہ نبوت اور ختم نبوت کا ایمان تو بس عارضی ہے. وہ اور لوگ ہیں بد نصیب کہ جنہیں ابھی تک ضرورت ہے اور وہ جانتے پھرتے ہیں, کبھی کسی دروازے پہ دستک دیتے ہیں, کبھی کسی دروازے پہ دستک دیتے ہیں, اور کہیں سے بھی ان کو خیر نہیں مل سکتی, جو کہ رب نے جو کچھ دلوانا تھا انسانیت کو اسی دروازے کی طرف متوجہ کیا ہے. اور خدا کا یہی ہے ڈر, نہیں اور کوئی مفر مکر. یہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے ہیں اور آپ نے دیا ہے. اگر کوئی سرکار کے لائے ہوئے دین کو کافی نہیں سمجھتا تو پھر بھی مومن نہیں ہو سکتا, اور پھر آگے اس دین کو چھوڑ کر کہیں اور سے کچھ لینا چاہتا ہے تو پھر بھی ایمان باقی نہیں رہتا. قیامت تک ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی لینا ہے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے لینا ہے. اس وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال. سارے نبی ہی بہت کچھ لے کے آئے, مگر یہ شان صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن کو رب نے آخری بنایا. سبحان اللہ. پہلے وقت کی ڈوز دینے آئے, انہوں نے کبھی نہیں کی, ان کی ڈیوٹی اتنی تھی, ان کی یہی شان بڑی تھی کہ انہوں نے اس زمانے کا جو سبق چاہیے تھا وہ پڑھایا. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں قیامت تک جو چاہیے میں تمہیں دینے آ گیا ہوں. انہوں نے کہا اب میں ہوں لیکن یأتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد وہ بھی آئیں گے جو میرے بھی نبی ہیں. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا یہ طرح امتیاز ہے کہ آپ سے اللہ نے یہ اعلان کروایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. کیا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. سبحان اللہ. سرکار مکمل کرنے آئے, مکمل کر کے گئے. اب اور کسی طرف جو نگاہ اٹھاتا ہے اس کا کسی کی طرف دھیان کرنا, انتظار کرنا, کہیں دیکھنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردود ہو چکا ہے, وہ مسترد ہو چکا ہے. جو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طرف جانے والی جتنی راہیں تھیں ان میں سے ایک رستہ بھی باقی نہیں چھوڑا, ہر رستہ بتا دیا. سبحان اللہ. اور جہنم جانے سے بچنے کے جتنے طریقے تھے وہ سارے طریقے بتا دیے. اللہ نے کوئی بچا کے پیچھے رکھا ہی نہیں, سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اب آپ کے بعد اور کوئی چانس ہی نہیں ہے, یہ خیال ہی نہیں کیا جا سکتا. اور اس پکے عقیدے پر جو ڈٹ کے رہتا ہے اس کو نبی آخر الزمان کا امتی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی, چٹکتا پھر کہاں گنجا کوئی باغ رسالت کا. سبحان اللہ. پہلے بڑے بڑے حسین پھول کھلے مگر جگہ پھر بھی بچی ہوئی تھی, پھر بھی کمی محسوس ہو رہی تھی, پھر بھی انتظار تھا. ابھی احکام مکمل نہیں ہوئے تھے, ابھی بہت سے اسباب باقی تھے. لیکن 12 ربیع الاول شریف کو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پھر قرآن
اور سنت کا بیان ہوا، آپ نے جانے سے پہلے سب کچھ انسان کا مکمل کر دیا ہے، وہ نظام زندگی ہو یا نظام بندگی ہو۔ اس واسطے ایک مومن کا جو ایمان اور عقیدہ ہے نبوت کے بارے میں، وہ اب یہ ہے کہ اسے اور کسی کا انتظار نہیں، یہ ہمیشہ اسی عقیدے پر ہے کہ میرے نبی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب مجھ پر ہے کہ میں وہ دین پڑھتا جاؤں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارتا جاؤں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے سارے سبق مکمل فرما دیے۔ یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ عقیدہ ختم معصومیت کا، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ مرزا قادیانی ملعون، اس کے ماننے والے، آپ سارے جانتے ہو کہ قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی سے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، قرآن و سنت سے تو وہ پہلے۔ کیا جرم ہے ان کا کہ انہوں نے ایک بندہ ایسا مانا قادیانیوں نے کہ جس کو معاذ اللہ وہ نبی کہہ رہے تھے، اور سرکار کے بعد نبی کو ہو نہیں سکتا، تو جو دعویٰ کرے وہ خود ملعون مرتد ہے، جہنمی ہے، اور جو اس کو مانے وہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ اس کے لیے کیا حیثیت انہوں نے مانی کہ وہ دین میں کچھ چینج کر سکتا ہے، کچھ اضافہ کر سکتا ہے، پہلے سے کچھ ختم کر سکتا ہے، نیا کچھ دے سکتا ہے۔ اس پہ معاذ اللہ ان جھوٹوں دجالوں کے بطور اس پہ وحی آتی ہے۔ اگر کسی ایک شخص کے بارے میں کوئی یہ نظریہ رکھے تو وہ جہنمی ہے، اور دو کے بارے میں رکھے تو وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا، اور 10 کے بارے میں رکھے تو وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا، 12 کے بارے میں رکھے تو وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ تب ہو سکتا ہے کہ جب ختم نبوت کے ساتھ ختم معصومیت کا بھی نعرہ لگایا جائے۔ کیونکہ اگر کسی شخص کو سرکار آخری معصوم ہے، اگر سرکار کے بعد بھی کوئی معصوم مانا جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ اب بھی عرش سے وحی آ سکتی ہے ان کے بقول جنہوں نے مانا ہوا، اب بھی دین میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ وہ معصوم کا یہ درجہ مانتے ہیں کہ جتنا بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے، جتنا گھٹانا چاہے گھٹا سکتا ہے۔ تو جو ایک ایسا مانے وہ جہنمی ہے، اور جو 12 ایسے مانے وہ کیسے مسلمان بھی ہو؟ اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ جنت کی ٹکٹ ہے، اور اس کے اندر ہی یہ چیز بھی ہے جو ہم گلی گلی اور محلے محلے بتا رہے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہے۔ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب، ان میں سے کوئی بھی اگر وہ خود تو یہ دعویٰ کرتے ہی نہیں، اگر ان کا کوئی ماننے والا ان کے بارے میں یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ان کی بات بھی حدیث کی طرح ہے، جیسے حدیث قطعی ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ سرکار کے وصال کے بعد بھی ابھی حدیث کا سلسلہ باقی تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حدیثیں مکمل ہو گئی، اب ایک حدیث بھی نہیں آ سکتی، اب ایک آیت بھی نہیں آ سکتی۔ اور کسی کو درجہ معصوم میں جب مانا جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کا کلام بحث کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو یہ قطعیت حاصل ہے۔ اس طرح کے کئی فرقے ہیں معاشرے کے اندر جو یہ عقیدہ لیے پھرتے ہیں۔ آج کی سنی کانفرنس اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہے، آپ کے وصال کے بعد نہ کوئی آیت اتر سکتی ہے،
نہ کوئی نئی حدیث آ سکتی ہے، نہ دین میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ دین میں کمی کی جا سکتی ہے، اور پورا دین قیامت تک اگر محفوظ رہ سکتا ہے تو اسی عقیدے سے جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اور ختم معصومیت کا عقیدہ ہے۔ یہ کہ آپ کی ہر نسبت کا ادب اور احترام امت پہ فرض ہے۔ جس سواری پہ آپ بیٹھے اس کا ادب لازم ہو جاتا ہے۔ وہ دراز گوش جس پر بیٹھ کر مدینہ منورہ کے محلے سے گزر رہے تھے، جو عبداللہ بن ابی بن سلول کا محلہ تھا، اس نے کہا آزادی نتر و ہمارے کا، اللہ کے رسول آپ کا جو گدھا ہے دراز گوش، اس کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی جو ساتھ تھے، ان سے یہ بے ادبی برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا واللہ لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، خدا کی قسم ہے میرے رسول علیہ السلام کا گدھا اے عبداللہ بن ابی بن سلول تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ تفسیر جلالین میں تو یہ لفظ ہے واللہ لبان حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، خدا کی قسم میرے رسول علیہ السلام کے گدھے کا پیشاب بھی تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب گدھے کو یہ شان مل گئی کہ سرکار اس کی پشت پہ بیٹھے ہیں، تو پھر جن کی پشت پہ بیٹھ کے غار ثور سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدیق اکبر کا ادب کتنا زیادہ، سبحان اللہ، جن کی صاحبزادیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں ہوں، وہ صدیق و عمر کی شان پھر کیا ہوگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں جن کے عقد نکاح میں ہوں، وہ عثمان و علی کی شان پھر کیا ہوگی۔ یہ نسبت ہم پہ فرض کرتی ہے کہ جب امتی اس سواری کی بے ادبی نہیں برداشت کر سکتا تو محبوب کے ان پیاروں کی بے ادبی کیسے برداشت کر سکتا۔ اس وجہ سے ہی یہ ادب احترام یہ سب عقیدے کا ایک حصہ ہے، اور عقیدہ اہل سنت سے زندگی برباد ہونے سے بچتی ہے۔ دیکھو گھنٹہ تو ایک بھی ضائع ہو جائے گا بڑا افسوس لگتا ہے، اور اگر عقیدے میں تھوڑی سی دراڑ ہو تو گھنٹہ ہی نہیں صرف برباد ہوگا، پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مستدرک الحاکم میں حدیث شریف ہے، ایک ایسے شخص کی مثال دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم میں سے شاید اس جتنی کوئی بھی بندگی نہ کر سکے، لیکن گیا جہنم میں۔ کیوں؟ عقیدہ اس کے اندر تھوڑی سی غلطی آ گئی، اور وہ تھوڑی نہیں بہت بڑی شمار۔ حدیث شریف میں ہے لو ان رجلا سفر بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ کان کھول کے سن لینا، آج وقت ہے کہ ہم اپنی تلاشی لیں، اور اگر کوئی غلطی ہو تو اسے دور کر لے۔ قیامت کے دن پھر معافی نہیں ملے گی۔ فرمایا اگر کوئی شخص فرض کرو ایسا ہے کہ جو مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، سافارہ کا مطلب اس نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، وہاں سے اٹھ کے جاتے ہی نہیں، ویزا اس کا ختم ہوتا ہی نہیں،
بالغ ہونے سے پہلے بیٹھا ہے، 80-90 سال کا ہو گیا وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ صافانہ بین رکن والمقام، ایک طرف حجر اسود ہے، دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، درمیان میں اس حضرت کا مصلی ہے۔ اس جگہ پہ اتنا نور برستا ہے کہ ویسے بیٹھے رہنے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن یہ فارغ نہیں بیٹھا، صلی، نماز پڑھی، وصام، روزہ رکھا، نہ رشتہ داروں کو ملنے گیا، نہ شادی کروائی، نہ کسی کی شادی پہ گیا، نہ کہیں تجارت کی، نہ میلہ، نہ ٹھیلا، کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ دن رات کرتا رہا۔ مرنے کے وقت سرکار فرماتے ہیں داخل النار، جہنم میں داخل ہوگا۔ کیوں سے کیا ہوا؟ کوئی گناہ نہیں، نہ آنکھ کا گناہ، نہ پاؤں کا گناہ، نہ اڑیانی، نہ فحاشی، نہ شرابی، نہ وہ زانی، وہاں بیٹھا رہا۔ اسے کعبے نے کیوں نہ بچایا؟ اسے کلمے نے کیوں نہ بچایا؟ اسے نماز روزے نے کیوں نہ بچایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب بتاتے ہیں، فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ۔ کعبے میں ضرور تھا، نمازی ضرور تھا، حاجی ضرور تھا، بادشاہ ضرور بنا ہوا تھا، مگر عقیدے میں فتور تھا۔ اس کے اگرچہ باقی سارے عقیدے کلیئر تھے، ایک عقیدے میں گڑبڑ تھی کہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض رکھتا تھا۔ جہنمی کیوں نہ بنا؟ کلمہ بچاتا ہے، مگر کلمہ تب بچاتا ہے جب قبول ہو جائے۔ کعبہ بچاتا ہے مگر اس کا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اب ایک غلطی سے ساری زندگی بھی رام ہو گئی، اور زندگی بھی وہ اتنی قیمتی کہ وہاں حرم میں اس نے بندگی کی، اتنی اس نے نمازیں پڑھی۔ پھر آج وقت ہے، آج نہیں ان کی بنا، آج مدد نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان کتنا عقیدے کا دخل ہے۔ اب یہ اہل بیت کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، اسی کتاب میں اگلی حدیث اس کے آخر میں صحابہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی سنو۔ اور یہ سنی ہے کہ جو ان ساری حدیثوں کو سنتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے، یعنی ہر قسم کی عقیدے کی صحت کا انتظام کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ بھی بڑا سیریس ہے۔ ان کے بارے میں ایمان پر معمولی سی آنچ آ جائے تو وہاں بھی نماز روزہ قبول نہیں ہوتا کسی کا۔ جو صحابہ کے خلاف زبان کھولے یا اہل بیت کے خلاف زبان کھولے، سرکار فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا۔ ترجمہ یہ ہے لوگوں، رب کا میں پسندیدہ ہوں اور میرے صحابہ بھی رب کے پسندیدہ ہیں۔ ان اللہ اختارنی، ازل میں رب نے فیصلہ کیا کہ ایک ہستی کو میں اپنے لیے چننا چاہتا ہوں کہ وہ میرے حبیب ہوں، سب سے بڑے۔ سرکار فرماتے ہیں رب نے اپنے لیے مجھے چنا۔ یہ مختار کا مطلب ہے ان اللہ اختارنی، میں رب کی پسند ہوں، اور فرمایا میں رب کی ایسی پسند ہوں کہ رب نے پھر میری ہر چیز خود ہی پسند کی ہے۔ رب اختارنی اصحابا، رب نے پھر اصل میں یہ فیصلہ کیا کہ میرے یار کے یار بھی میں خود ہی چنوں گا۔ میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے محبوب ہیں تو ان کے یار میں چنوں گا۔ اب توجہ کرو، اگر سرکار نے اپنے یار یعنی اپنے صحابہ خود چنے ہوتے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، اور آج 15ویں صدی میں کوئی امتی ان یاروں کو بھونکتا تو کیا پھر مومن رہ سکتا کہ سرکار کہے وہ میرا ہے اور یہ ان سے عداوت رکھتا ہے؟ اور یہاں تو اس سے بھی سیریس مسئلہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے چنے ہی چنے، میرے رب نے ہے۔ ہر صحابی میرے رب نے چن کے میرا صحابی بنایا ہے، اور جو رب کا چناؤ ہو
آگ تو ویسے ہی آگ ہے کتنی عظیم، اور جو رب کا چناؤ ہو وہ بھی کتنے عظیم ہے. سبحان اللہ. رب چنے. ایک ہے نا ہمارا چناؤ کسی شے کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے 4 دن بعد وہ ہمارا چناؤ فیل ہو جائے، کیونکہ ہمیں غیب کا پتہ نہیں، ہمیں مستقبل کی خبر نہیں. ہم کسی کو خطیب چنے، وہ 2 مہینے بعد ناکام ہو جائے، اس کی تقریریں ہی ختم ہو جائے، ہمیں اس کے علم کا پتہ ہی نہیں. اور ایک ہے اللہ کا علم، وہ علیم بذات الصدور ہے. سبحان اللہ. ازل میں اسے پتا تھا کہ جب نبی آخر اس زمان میں بھیجوں گا تو اسی زمانے میں ایک شخص ابو بکر بھی ہوں گے، اسی میں عمر بھی ہوں گے، اسی میں عثمان و علی بھی ہوں گے، طلحہ و زبیر بھی ہوں گے، سعد و سعید بھی ہوں گے، اسی میں ہی حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ بھی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ پہلے اشرف بشرا دیکھو یا بعد والے دیکھو. سبحان اللہ. اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایمان کس دن لائیں گے، اس کے 1 دن بعد یہ کیا ہوں گے، 1 سال بعد کیا ہوں گے، سرکار کی وصال کے بعد یہ کیا کریں گے. رب کے علم میں سارا کچھ تھا، اور رب نے دیکھ کے ان کا میرٹ بنا لیا اور ان کو چن لیا. اب ان میں سے کسی کے خلاف جو بکواس کرتا ہے تو ان کے خلاف بعد میں کرتا ہے، رب کو تانے پہلے دیتا ہے کہ معاذ اللہ رب تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ چنے تو نے کون سے. صحابہ کے بارے میں بولنا، بکواس کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے. سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کو میرے رب نے چنا، وَجَعَلَنِي مِنْهُمْ أَنصَارًا وَأَصْحَارًا وَفُزَرًا. فرمایا انہیں چن کے رب نے کچھ کو 2 بار چنا، کچھ کو پھر 3 بار چنا، کچھ کو صحابی چنا، کچھ کو صحابی چن کے پھر میرا سسر بھی چنا، صحابی چن کے پھر میرا داماد بھی چنا، صحابی چن کے پھر میرا وزیر بھی چنا. سبحان اللہ. فرمایا فمن سبہم. اتنی عظیم ہستیاں ہیں جو ان میں سے کسی کو مندہ بولے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین سارے لوگوں کی لعنت. لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل. سبحان اللہ. فرمایا جس نے ان میں سے کسی کے خلاف زبان کھولی، قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا. جنتی 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 جنتی. اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اس سے پتا چلا کہ اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے، خواہ وہ اہل بیت کے لحاظ سے ہو خواہ وہ صحابہ کے لحاظ سے ہو، بندہ قیامت کے دن ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا کہ میں نے زکاتیں تو بڑی دی تھی، ثواب کدھر ہے، نمازیں تو پڑھی دی تھی، وہ ڈھیر کہاں ہے، حج تو کیا تھا، وہ میرا ثواب کہاں ہے. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا جو حضرت مولا علی کے خلاف بھونک رہا ہو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، جو حضرت صدیق اکبر کے خلاف بول رہا ہو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. اس دن اگر جا کے پتا چلتا تو کتنا خسارہ تھا. سرکار نے پہلے ہی بتا دیا کہ اپنا محاسبہ کرتے رہو تاکہ عقیدے میں کوئی ایسی دراڑ نہ آئے، اور اگر ایسی دراڑ نہ ہو تو پھر اس عقیدے کو ہی سنی عقیدہ کہا جاتا اب اس میں یہ وقت مختصر ہے، اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. سنیت سے ساری زندگی محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی عقیدہ اگر پیور ہے تو عقیدے والا پیپر پاس اسی مسئلے سے ہوگا. لیکن یہ نہیں کہ باقی پھر کوئی پیپر نہیں، نماز کا علیحدہ ہے، روزے کا علیحدہ ہے، حج کا علیحدہ ہے، مگر وہ تب ہوں گے، ان کی نوبت تب آئے گی جب پہلا پاس ہوگا. اگر عقیدے کا پیپر نہیں پاس ہو سکا تو نماز تو پوچھی نہیں جائے گی، اس فیل ہونے پر جہنم بھیج دیا جائے گا. تو اس بنیاد پر عقیدے کی صحت کے ساتھ پھر آگے اعمال کا دھیان رکھنا آخری گھڑی تک یہ لازم ہے. اور اپنا پیغام میں انہی اشعار کی شکل میں
دے کر اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ہم اللہ کا فضل ہے ہر حق کی نسبت کا احترام کرنے والے ہیں اور ماننے والے ہیں، اور جس وقت کوئی حق بات کو چھوڑتا ہے تو پھر اس لحاظ سے اس کا انکار بھی ہماری ڈیوٹی ہے، اور انکار بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ سنت ہے کہ جان دے دی تھی مگر یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ بے شک اس واسطے میں اپنے ان لفظوں سے یہ تمہارے لیے پیغام اپنا پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے رستے میں رات دن یہ گھڑی بلائیں نہیں رہیں گی، ہمارے مسلک کے دوستوں کو کٹھن سزائیں نہیں رہیں گی، کبھی تو ظلمت کو بھاگنا ہے، کبھی تو قسمت کو جاگنا ہے، سدا یہ ظالم نہیں رہیں گے، سدا جفائیں نہیں رہیں گی۔ یہ کہہ رہا ہوں میں یورشوں سے، ہماری راہوں سے بھاگ جاؤ، ہمیشہ ہونٹوں پہ اب ہمارے یہ التجائیں نہیں رہیں گی، ہمیں ہمارے حقوق لینے ہیں، چھین لیں گے اگر نہ دو گے، ہمیشہ رونا نہیں رہے گا، ہمیشہ آہیں نہیں رہیں گی، دبے رہیں یوں ہی اہل سنت، پسے رہیں یوں ہی اہل سنت، یہ میری دھرتی کے حاکموں کی غلط ادائیں نہیں رہیں گی۔ یہ صاحبزادے، یہ پیرزادے نہ چھیڑے مسلک کی عظمتوں کو، کسی سے مسلک کو آنچ آئی جھکی نگاہیں نہیں رہیں گی۔ ہماری قوت ہے آستانے، ہماری ہمت ہے خانقاہیں، مگر جو غیروں سے داد پائیں سجی کبائیں نہیں رہیں گی۔ ملی ہے مہلت تو نوجوانوں، نشان منزل پہ تیز چل لو، ہمیشہ راہی نہیں رہیں گے، ہمیشہ راہی نہیں رہیں گی۔ یہ گرچہ کڑوی سی ہے دعائی، مگر یہ صحت کو لازمی ہے، سدا یہ آصف نہیں ملے گا، سدا دوائیں نہیں رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔